तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इबरतनाक वीडियो दिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो में एक दो भाइयों के साथ मरने के बाद क्या होता है। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف التربة والمقبرة الدحداح مشهورة، وفيها نعم أولياء، وفيها علماء، وفيها مجاهدون، وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل أموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض، وفتح صندوق الجنازة، وحمل الميت ودلي في القبر، وكانت الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهبا به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأى هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوه من القبر. كانت المرأة مضت. ما لك؟ قال له والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله، قالوا لعله هذا واهم، لعله كذا، وتركوا. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة. وجاء ملكان أخذاه منه، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعالي، من أنت؟ ومن أي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيبني بمصيبتي. شو مصيبتي؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قالت نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا. الأول لما وضعته انفتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن فيه. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي. جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم. قال له خير، أنت عمرك الآن
45-50 سنة نسيت حياتك كلما قرأت العلم، الآن بدك تتعلم العلم. لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. هذه القصة أنقلها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه. جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو بہت بہترین ویڈیو تھی اور ہمارے لیے ایک سبق کی ویڈیو تھی دوستو، کہ ایک قبر کھودنے والا تھا جو کہ ہر کسی کے لیے قبرستان میں دوستو وہ کام کرتا تھا، وہ ہر کسی کے لیے قبر جو ہے وہ کھودتا تھا دوستو۔ تو ایک دفعہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس کو کہنے لگی کہ آپ ایک قبر بنائیں۔ کہنے میں آتا ہے دوستو کہ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے قبر بنائی تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جنازہ آتا ہے، اس عورت تھی، اس کا بیٹا فوت ہوا تھا، اس کے ساتھ کچھ چند آدمی تھے، لیکن اتنا بڑا جنازہ نہیں تھا، کچھ چند آدمی تھے، اس کے ساتھ جنازہ ہو گیا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس لڑکے کو جب میں نے قبر میں اتارا تو میں نے کیا دیکھا دوستو کہ جنت کے دروازے کھل گئے تھے اور ٹھنڈی ہوا لگی ہے اور خوشبوات اس قبر سے جو ہے مہکنے لگی، اور کچھ بہت خوبصورت فرشتے آئے ہیں، اس بندے کو جو ہے بہت پروٹوکول کے ساتھ اٹھا کر وہ لے گئے۔ میں یہ سارا معجزہ دیکھ رہا تھا دوستو، اور میں وہاں پہ بے ہوش ہو گیا ہوں۔ پھر میں نہیں سمجھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری ہوش آئی ہے تو وہ قبر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور میں جو ہے کسی چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ کچھ مہینے گزرے ہوئے تھے دوستو کہ وہ عورت دوبارہ سے آئی میرے پاس اور کہنے لگی کہ آپ ایک قبر بنائیں۔ جب میں نے دوسری قبر بنانے لگا تو ایک اس طرح کچھ چند آدمیوں کے ساتھ ایک جنازہ آیا اور میں نے اس میت کو قبر میں اتارا، اور میں نے کیا دیکھا دوستو کہ کچھ جنت کے دروازے کھل گئے اور ایک خوبصورت جو ہے خوشبو اس قبر سے مہکنے لگی، اور کچھ فرشتے آئے ہیں اس خوبصورت لباس میں اس بندے کو لے گئے۔ تو میں اس ٹائم بے ہوش نہیں ہوا دوستو، اسے کہنا ہے کہ میں ڈائریکٹلی اس عورت کے پاس چلا گیا ہوں اور میں نے پوچھا کہ یہ جو مر گئے یہ کون تھا؟ تو یہ عورت کہنے لگی اس سے پہلے میرا ایک بیٹا مرا تھا اور اب میرا دوسرا جو بیٹا تھا یہ فوت ہوا۔ تو میں حیران رہ گیا تھا، جو کہ پہلا بیٹا تھا وہ بھی آپ کا تھا، آپ وہی عورت ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں وہی عورت ہوں جو ایک مہینہ پہلے میں آئی تھی، چند دن میں پہلے آئی تھی، میں وہی عورت ہوں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ میں نے کچھ اچھی قسم کے لمحات دیکھے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے ایسے کیا لمحات دیکھے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے ایسے لمحات دیکھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور کچھ فرشتے ایسے خوبصورت لباس میں آئے، اس خوبصورت لباس میں آپ کے بیٹوں کو جو ہے وہ بند کر دیا اور وہ لے گئے، اور جنت کی خوشبوئی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ تو ایسے کیا جو ہے ایسے کیا کام کیے تھے آپ کے بیٹوں نے کہ آپ کے بیٹے جو ہے دونوں جو ہے جنت میں داخل ہو گئے ہیں؟ یہ اتنے کچھ خوبصورت لمحات میں نے دیکھے، اسے کیا کام ہوئے تھے؟ تو اس ماں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے جو ہے بہت جو ہے وہ ایک جو ہے علم حاصل کر رہا تھا، لیکن مدرسے کا علم حاصل کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ ترکاری کا جو کام ہے وہ کر رہا تھا۔ تو ایک ترکاری کے کام سے وہ پیسے کما رہا تھا، اور جو طالب علم تھا اس کو پیسے بیچتا تھا، وہ اپنا علم سے حاصل کر رہا تھا۔ تو دوستو اس بندے کا کہنا ہے کہ میں نے یہ سن کر ڈائریکٹلی میں مدرسے مسجد بھاگ گیا ہوں، اور اس استاد سے میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، اور استاد نے مجھے کہا کہ آپ کی عمر جو ہے 45-50 سال ہے، آپ اس عمر میں کیا جو ہے وہ اپنی علم حاصل کریں گے؟ تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور تو دوستو اس نے علم حاصل کر لیا، اور اس کے پورے سارے خاندان نے اس سے علم حاصل کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی ولی اللہ میں سے ایک ولی اللہ تو ایک عالم بن گیا۔ تو دوستو کہانی جو ہے شروع ہوتی ہے کہ
جتنا آپ لوگ علم حاصل کر سکتے ہو، جو علم جو کہ کوئی ایک بھائی علم حاصل کر رہے ہو، کوئی ایک کما رہے ہو، اس پر جو ہے پیسے لگا رہے ہیں، ان دونوں کے برابر حساب ہے دوستوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نظام ہے، وہ بہت انصاف کرنے والا ذات ہے۔ دوستوں بہت بہترین ویڈیو تھی اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔